بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا ایک معجزہ بتانے والا ہوں۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک ہندو عورت جس نے سورۃ فاتحہ کو پورے عقیدے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت نے اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ اس کے شوہر کا مرچوں کا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی جہاں مسلمان رہتے تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی اس دکان میں پہنچی تو وہاں کا جو مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیزیں پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ ہندو عورت نے سوچا کہ شاید وہ کوئی جادو یا منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی، کیونکہ ہندو عورت نے آدمی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو اور اسے پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جس پر اس مسلمان آدمی نے بتایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بہت سی موذی بیماریوں کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پڑھنے سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کر دوں، تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو وہ اپنا مال دینے آئی ہے بہت زیادہ ترقی والے دکاندار تھے۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کے بہت سے معجزوں کے بارے میں بھی بتایا، اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے، ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دے دیتے ہیں، تو کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکیں وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ اب وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار کو کہا آپ مجھے بھی اس سورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھا کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں خوش ہوا، اور اس نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ کی 2 لائنیں یاد کروا دی۔ کہا کہ انہیں پکا کر لو، پھر جب تم دوبارہ ہوگی تو میں تمہیں باقی کی آیتیں بھی یاد کرا دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب اس کا شوہر اچانک آ رہا ہے تو فوراً دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس چیز کے بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام کے نام سے نفرت ہے، اور وہ ایسے کسی عمل کو مجھے نہیں کرنے دے گا جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو۔ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی، کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس چیز کے بارے میں تمہارے شوہر سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ واپس جانے کے بعد اب وہ عورت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ 2 لائنیں پکی کرنے لگی اور کہیں وہ ان کو بھول نہ جائے۔ اس ہندو عورت کو 2 لائنیں بالکل پکی یاد ہو گئی تھیں۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ مال پہنچانے کے لیے اسے ساتھ چلنے کا کہا، یہ سن کر اور بہت خوش ہوئی۔ جب وہ اسی دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ آج اسے پہلے پوری سورت یاد کروا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اس عورت کا ہی منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری سورت یاد کروا دی۔ اب وہ دل ہی دل میں پوری سورت فاتحہ کو دہراتی رہتی، اور سچ میں تھوڑے ہی دنوں میں ہی اس کے شوہر کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیا پڑھتی ہے؟ کیا تو نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے کہ جس سے کاروبار میں بہت ترقی ہو گئی ہے؟ تو اس کی بیوی نے فوراً کہا نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتائے گی تو اس کا شوہر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے شوہر کو
تو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ خدا نے جس طرح سورت فاتحہ کو اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، اب سورت فاتحہ اس عورت کے دل میں ایسی بیٹھی کہ وہ سورت فاتحہ کے معجزات بھی اللہ پاک اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے شوہر کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی تھی، اور اس عورت کے جسم میں اکثر درد رہتا تھا۔ تو وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سورت فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی اس کا درد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن خدا کو ابھی اس عورت کو سورت فاتحہ کا اور معجزہ دکھانا بھی باقی تھا، اس لیے کہ اس کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ سچا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ جب اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر کے حصے میں چلا گیا تو وہاں پر جنگلی جھاڑیاں تھیں اور درخت بھی موجود تھے۔ اس بیچارے لڑکے کو ان جھاڑیوں میں ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکے کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہر طرح کا علاج کیا، لیکن سبھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بچھو کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب یہ لڑکا صرف کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، اس کے لیے کوئی علاج ممکن نہیں۔ اب اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا کہ کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہر کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب بچ نہیں سکتا۔ اس کا شوہر بھی روتے روتے اپنی مورتیوں کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اپنے دیوی دیوتاؤں سے بیٹے کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا۔ اچانک اس عورت کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ وہ سورت فاتحہ کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک دے تو شاید اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اب اس کے خیال آتے اس عورت نے جلدی سے سورت فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک یقین کے ساتھ اس عورت نے اپنے بیٹے پر پھونک دیا، اور کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے کہ ان کے بیٹے کے جسم کا رنگ ٹھیک ہونے لگا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت نے سورت فاتحہ کا جیتا جاگتا معجزہ دیکھ لیا تھا، اور اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ عورت کا شوہر یہ جان کر حیران ہو گیا کہ اس کی بیوی کوئی جادو منتر پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ آج ان کا بیٹا موت کے منہ سے بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھی تو بتا دو کہ تم کیا پڑھتی ہو، جس پر اس ہندو عورت نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا کہ اسے ایک مسلمان دکاندار نے یہ سورت سکھائی، جسے پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ میرے جسم کا تمام درد بھی ختم ہو گیا، اور آج ہمارا بیٹا بھی زندگی میں لوٹ آیا ہے کہ دوبارہ اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ معزز سامعین، نماز میں اس سورت فاتحہ کی قرأت فرض ہے۔ اگر انسان مسلمان اکیلا نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نہ ہو، تو یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے، جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ کی صفات ہیں، اور اس کو الشفاء رقیہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی رسول نے ایک سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو اسے اللہ نے شفا دے دی۔ سورت فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا کا بلا شبہ اللہ کی رضا بھی ہے، اور اس میں ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔